سبحان اللہ والصلاة والسلام على الرحمة ونبي التوبة سبحان اللہ سبحان نور الأبهر وضياء الأزهر ودر البيضاء وزبرجدة الخضراء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله برهان صدق الله المولى العظيم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فأكرمه فقال ائتيني فأتاه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سل حاجتك قال أعنز قال أعنز نركبها ويحلبها أهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل. قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه الصلاة والسلام لما صار بني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. قال ما هذا؟ قال علماؤهم إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال ومن يعرف منكم موضع قبره؟ قال عجوز بني إسرائيل. فبعث إليها فآتتها فلما حضرها قال موسى عليه السلام دلني على قبر يوسف. قالت حتى تؤتيني حكما. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. فكره موسى أن يعطيها حكمها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى وقال يا موسى أعطيها حكمها. ثم انطلق إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت اندبوا هذا الماء فاندبوه. ثم قالت احتفروه فاحتفروه. ثم استخرج عظام يوسف. فلما انقلبوا إلى الطريق فإذا الطريق مثل ضوء النهار أو كما قال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آدم عليه الصلاة والسلام ربي أسألك بحق محمد. قال الله عز وجل يا آدم كيف عرفت محمد؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فرفعت رأسي فرأيت على عرش قوائم مكتوبا لا إله إلا الله فعلمت إنك لم تضف إلى اسمك إلا حب الخلق إليك. قال يا آدم لولا محمد ما خلقتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدنا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مل کے خاصے کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مل کے خاصے کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہے کنز مکتوم ازل میں در مقنون خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم مرا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو سب نبی جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم مرا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے زمین اور آسمان شرق اور غرب شمال اور جنوب کے میں برق و صبر لیل و نہار شش جہات انفس و آفاق کو تخلیق فرمایا محامد اور محاسن ہو اس رب کے لیے کہ جو تنہ تنہا ساری کائنات کا رب ہے تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا پھر تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے ان سارے نبیوں کے سید اور سردار کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے اپنے محبوب کے دہن اقدس میں اپنے محبوب کے لعاب دہن میں وہ شفا رکھی کہ بنائے کنویں کڑوے خود پھر محبوب سے فرمایا محبوبہ سبحان اللہ ان کنووں میں تو لعاب پھینکنا کنویں ہم کڑوے کریں گے جب ان میں برکت تیرے لعاب کی جائے گی اب تاثیر یہ ہوگی کہ کنویں کڑوے رب کے بنائے ہوں گے پیچھے محمد کے بنائے ہوں گے درود ہو اس شور مصطفیٰ پر کہ جن کے لعاب کی برکت سے رب کے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے پھر درود مصطفیٰ کریم پر اس جان عالم پر اس رحمت للعالمین پر اس محبوب کبریا پر اس احمد مجتبی پر اس محمد مصطفیٰ پر اس جان جانا پر اس جان عالم پر ارے وہ کہ جن کے نالین پر صدیق جان قربان کرتے ہیں وہ کہ جن کی نالین پر جان قربان عمر کرتے ہیں وہ کہ جن کی نالین پر جان عثمان قربان کرتے ہیں اور وہ کہ جن کی نالین پر علی مرتضیٰ اپنی عید کو قربان کرتے ہیں یہی تو علی مرتضیٰ ہے سرکار دو جہاں کی جانے جانا کی گولی اطہر میں ران مبارکہ پر آرام فرما رہے ہیں سرکار آرام فرما رہے ہیں مولا مرتضیٰ کی گولی اب ہوا کیا عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا مولا مرتضیٰ نے ایک طرف سورج کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ چہرہ مردہا سے پھر یہ کہنے لگے نماز جاتی ہے تو جائے دیپو یار نہ جائے پھر فرمانے لگے جو رہ جائے نمازیں تو پھر قضا ہو آنکھوں کی قضائیں کب ہوا کرتی ہے نماز کی قربانی دی سرکار کریم کے خد مبارک پر کوئی گرم گرم چیز جو ہے اس نے پناہ دی سرکار کی آنکھ مبارک کھلی اور یہ بھی ایک راز تھا یہ بھی ایک راز تھا
کہ فرشتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فرشتے حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے ان لحاظ صاحب مسئلہ، یہ جو صاحب آرام فرما رہے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے. وقال بعضهم، ان میں سے بعض فرشتے کہنے لگے انه نائم، یہ تو آرام فرما رہے ہیں. تو فرشتے ہی کہنے لگے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو وہ دل کی آنکھ سے. تو سرکار کریم نے فرمایا کیا ہوا علی کاہے کو روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر جاتی رہی. فرمایا علی اب کیا چاہتے ہو؟ یہ ہے مختار کل کائنات جانے جانا کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ محبوبہ جیسے تو کہے گا ہم ایسے کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ علی بتاؤ کیا چاہتے ہو، نماز قضا کرنی ہے یا ادا کرنی ہے؟ اب مولا مشکل کشا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج تک نماز تو علی کی قضا ہوئی نہیں، آج کی قضا ہو ادائی کرنی ہے. فاشار الی الشمس، تو سرکار نے سورج کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اس روز جو فرشتے سورج کو زنجیریں ڈال کے کھینچتے ہیں، جب سرکار نے طلب فرمایا واپس فرشتے کانپنے لگے کہ آج ہم سے نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ سرکار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں دوبارہ طلب کر لیا. فرماتے ہیں فرشتوں نے جب دوبارہ اس سورج کو پلٹایا مولا مرتضیٰ نے نماز کو پھر ادا فرمایا. اور اس روز فقط مولا مرتضیٰ کی نماز نہیں قضا ہوئی تھی، اور بھی کچھ صحابہ تھے جن کی نماز قضا ہوئی تھی، جن کی اور بھی صحابہ کرام تھے جن کی نمازیں قضا ہوئی. لیکن علی مرتضیٰ کی نماز تو ادا ہوئی، ان کی قضا ہی ہوئی، اس لیے کہ جو نماز جانے جانا کے نالین پر قربان ہوتی ہے پھر وہی ادا ہوتی ہے، وہی ادا ہوتی ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہی ادا ہوتی ہے جو جہاں کے نالین پہ قربان ہوتی ہے. پھر لوٹیے اس طرف جہاں سے ہم نے آغاز کیا. آغاز ہم نے اس حدیث مبارکہ سے کیا کہ حضرت ابی موسیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ایک عربی حاضر ہوا. وہ عربی جب حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا اسے قریب کرو. قریب کیا گیا. سرکار نے فرمایا اس کی تعظیم کی تکریم کی. پھر فرمایا سل حاجتک، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. ایک روایت میں اس نے کہا مجھے کچھ اونٹ دے دے اور 80 بھیڑیں دے دے، 80 دمبے. سرکار نے فرمایا اعجزت ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل. آپ نے فرمایا او کملے یہ تو تجھے ہم نے دیا، یہ ہم نے تجھے دیا، لیکن تو اتنا بھی نہ مانگ سکا جتنا موسیٰ علیہ السلام سے وہ بڑھیا مانگ گئی. تجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہ آیا کہ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں بھیک مانگنے کے لیے دامن پھیلانے پڑتے ہیں. ہاتھوں میں بھیک نہ مانگو، اپنے دامن پھیلاؤ. پھر یہ وہ بارگاہ ہے کہ بھیک مانگنے کو تیرا آستا دیتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تو اتنا بھی نہ مانگ سکا جتنا اس بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا. تو وہ جو ساتھی تھے صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا تھا اس بڑھیا نے؟ آپ نے فرمایا اس بڑھیا نے یہ مانگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مصر سے نکلنے لگے تو درد طریقہ راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ تو علماء جو تھے وہ کہنے لگے ہمیں ایک بات یاد آ گئی
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں ایک وصیت فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ نخرج من مصر حتی ننقل عظامہ معانا. انہوں نے فرمایا اے میرے ساتھیو تم مصر کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک مجھے اپنے ساتھ نہ لے جانا. انہوں نے کہا پھر کون ہے تم میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہو؟ تو وہ ایک ساتھی کہنے لگے کہ ایک بڑی خاتون ہے وہ جانتی ہے کہ کہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے اور اس بڑھیا کو بلوا لیا. جب بڑھیا کو بلوایا اور بڑھیا خاتون حاضر ہوئی تو حاضر ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دلنی علی قبر یوسف، بتا مجھے کہاں ہے قبر یوسف علیہ السلام کی. تو اس نے کہا ایسے میں نہیں بتاؤں گی، اتنا سودا آسان اور اتنا سودا ہم نے جو ہے کم ریٹ میں نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا مانگتی ہے؟ اصل حاجت کی ماں کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا اکون معاک فی الجنہ، مانگتی یہ ہوں کہ جنت ہو اور موسیٰ کا سنگ ہو. خدا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا یا رسول اللہ انہوں نے فرمایا فکری ہم موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اس کو اس کا جو اس نے مانگا ہے وہ دیا جائے. اوحى اللہ تعالی الى موسیٰ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا اور فرمایا موسیٰ پیارے یہ بوڑھی خاتون جو آپ سے مانگتی ہے اسے عطا کیجیے. اس بوڑھی خاتون نے ایک تو یہ مانگی کہ موسیٰ کی رفاقت مانگی اور دوسرا یہ مانگا، کہا میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، کام یہ کرو یہیں کھڑے کھڑے مجھے جوان کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات تو مانتا ہوں، وہ نہیں مانتا کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے موسیٰ اس کے دل میں جو ہماری محبت اور ادب اور عشق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو یہ مانگتی ہے اسے عطا کیجیے. سرکار کریم جانا فرمانے لگے او عربی اس بوڑھی خاتون نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی رفاقت مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ دی. اور تو ہم سے رفاقت نہیں مانگتا لیکن ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ جہاں قیامت میں ہم ہو وہی ہمارے غلام بھی ہو، وہی ہمارے غلام ہو. یہ اختیار ہے سرکار کا، یہ آپ کا مختار ہونا ہے کہ جسے چاہے جنت عطا کرے جسے چاہے نہ عطا کرے. یہ مکہ المکرمہ ہے، حرم شریف کی توسیع کرنے کا وقت آیا. ابھی وہ حدیث شریف باقی ہے تو وہاں چلتے ہیں. یہ وقت آیا مکہ شریف میں توسیع کا. جب توسیع کا وقت آیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جگہ ایک کافر کی ہے، کون ہے کہ اس جگہ کو خرید کر کے اس سے دے. اس کافر سے کہا جگہ دو، اس نے کہا نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا اتنی رقم لے لو اور جگہ دے دو. اس نے کہا نہیں دینی جگہ. آپ نے فرمایا اتنی لے لو، کہا نہیں دیتا. پھر آپ نے فرمایا اچھا ریٹ تیری مرضی کا اور جنت بھی تجھے ہم دیتے ہیں، جنت بھی تجھے دیتے ہیں، اب تو ایسا کر کے یہ جگہ دے دے. اس نے کہا جی جگہ نہیں دوں گا. حضرت عثمان غنی کے اسماعیل گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس جب پلٹے لوٹے تو ان کو پتا چلا کہ یوں زمین خریدنے کا پروگرام ہے سرکار کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کہیں پرانا دوست تھا. آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا ریٹ تیری مرضی کا، قیمت تو لگا، جگہ ہم نے تیرے سے لینی لیتی ہے. جگہ خریدی، پرچی میں لکھوائی اور یوں پکڑی پرچی اور پیچھے یوں ہاتھ باندھے اور جانے عالم کی بارگاہ میں حاضر جانے جانا کی خدمت اطہر میں جب حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عرضی. سرکار نے فرمایا کیا کہو بات کیا کہتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بندہ وہ زمین خریدے گا اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیا یہ حکم عام ہے
یا فقط اس کے لیے تھا؟ آپ نے فرمایا عثمان پیارے ہمارے منہ سے جو بات نکل جائے اللہ اسے پورا کر کے رکھتا ہے۔ فرمایا ہم دیں گے جنت اسے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ آپ نے فرمایا اب عثمان کو ہم جنت عطا کرتے ہیں۔ یہ مدینہ المنورہ یہ مدینہ المنورہ شرف و تقریبا جس کے اندر ایک ٹکڑا ہے جسے سارے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے یہ ٹکڑا کیسے خریدا گیا؟ یہ مسجد کے ساتھ متصل جگہ تھی، متصل جگہ تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو تم میں سے یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر کے دے؟ تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، وہ عاشقوں کا سردار کو پیک کرے صدق و اخلاص، سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں خرید کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جب وہ زمین خریدی اور خرید کے جانا کی بارگاہ میں پیش کی، سرکار نے فرمایا یہ جو ٹکڑا ابو بکر نے خریدا ہے یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب غور کرو جس کے غلام جنت خرید کر کے دیتے ہو پھر اس آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر جس کے غلاموں کی یہ طاقت ہو کہ وہ جنت خرید کر دیتے ہیں تو پھر نگاہ پیارے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے پر قبضہ سونے آپ کا ہے اور آپ پر فقط ملکیت اللہ کی ہے۔ آپ مختار کل کائنات ہیں، آپ جسے چاہیں جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ آپ جیسا کون ہوگا نہ پہلے میں نہ بعد والوں میں۔ یہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ جب ان کی توبہ کا واقعہ مشہور ہے، جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، پروردگار عالم میری اس لغزش کو اپنے سونے محبوب کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 309 سال روتے رہے ہو لیکن ہم آپ کو ابھی معاف کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو بتاؤ یہ کیسے آپ نے پھر ہمارے محبوب کو پہچانا؟ کیسے آپ کو پتا چلا یہ ہمارے محبوب کا؟ تو حضرت آدم عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار جب تم نے مجھے تخلیق فرمائی وَنَفَخْتَ فِيكِ مِنْ رُوحِكَ اور تو نے مجھ میں اپنی روح کو پھونکا فَرَفَعْتُ رَأْسِي تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا، عرش کے کناروں پر ایک ہی نام لکھا دیکھا تھا، اس اسم کا نام محمد رسول اللہ۔ فَعَلِمْتُ إِنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا حَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ۔ اسی وقت آدم یہ جان گئے تھے گل آدم دی بھی نہیں گل ساری، آر دیے نہ پار دیے گل ساری۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم اب آپ بھی سنیے لولا محمد ما خلقتک، اگر ہمارے محبوب محمد نہ ہوتے آپ کو بھی ہم تخلیق نہ کرتے، اس لیے کہ گل آدم دی بھی نہیں گل ساری، آر دیے نہ پار دیے گل ساری، دو دیے نہ چار دیے گل ساری، چھپے بھیڑے کہا دیے گل ساری، ایک گل رب غفار دیے کہ گل ساری۔ سرکار کی بات ہے اور میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ سرکار ہی سرکار ہے، سرکار ہی سرکار ہے۔ جمالیوں سمجھو اس بات کو کہ سرکار ہی سرکار ہے، جو سرکاری ہو گیا پھر وہی حضوری ہو گیا، جو سرکاری ہو گیا وہی حضوری ہو گیا۔ یہ دو جملے ہیں غور کرو، سرکار ہی سرکار ہے، سرکار ہی اور جو سرکاری ہو گیا پھر وہی حضوری ہو گیا۔ خدا کرے یہ تم نکتہ سمجھو۔ قبلہ پروفیسر صاحب دعوت برکات القدس کا آپ اس جملے میں غور فرمائے، سرکار
جو سرکاری ہوا پھر وہی حضوری ہو گیا. بس جو سرکار تک پہنچا وہی خدا تک پہنچا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا. صبح قیامت تک جو بات ہوگی وہ سرکار کی ہوگی. پھر لوٹ کے اس حدیث مبارکہ کی طرف جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی, اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں جب وہ لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو وہاں سے روانہ ہوئے تو کیا ہوا, جب نکلے تو پہلے تو راستہ نظر نہیں آتا تھا. جب اللہ کے نبی کا جسم اطہر ان کے ساتھ ہوا, اب کیا ہوا, فَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ, تو جس طرح دن کو سورج چمکتا ہے, جس طرح دن کو اجالا ہوتا ہے, اس طرح ان کے راستے میں جگمگ 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 ہونے لگی. پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا جہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہاں پر روشنی ہوتی ہے, جہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہاں پر نور ہوتا ہے, اور جہاں پر اللہ کے بندے نہیں ہوتے وہاں پر گمراہی ہوتی ہے. اب یہی موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا, یا موسیٰ من لقینی وہو جاہد بمحمد ادخلتہ النار. اے پیارے موسیٰ, جو ہمیں ملا اور اس حال میں ملا کہ اس کے دل میں اور اس کے کلیجے میں ہمارے محبوب کی محبت نہ ہوئی, ادخلتہ النار, ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. عرض کی ومن محمد, یا رب یہ تو بتائیے کہ محمد ہے کون جن کے بارے میں اتنی تعریف فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا, اے پیارے موسیٰ سنیے سنیے اور غور سے سنیے. عرض کی پروردگار عالم یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعزتی وجلالي ما خلقت خلقا اکرم علی منہ, یہ جو سونے ہیں ان سے بڑھ کر کائنات میں ہمیں کوئی اور محبوب نہیں ہے, ان سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی عزت والا نہیں ہے. اس لیے کہ گل نہ آدیے نہ پا دیے گل ساری حکومت صبح قیامت تک سرکار کی ہے, سکہ سرکار کا ہے, اور جو دنیا سرکار کی ہے, آسمان سرکار کا ہے. یہ زمین پر چلنے والے غلام کس کے ہیں؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ صدیق غلام کس کے ہیں؟ یہ فاروق غلام کس کے ہیں؟ یہ عثمان بھی غلام کس کے ہیں؟ یہ عثمان متوانے کس کے ہیں؟ یہ علی غلام کس کے ہیں؟ اور کیا پوچھتے ہو یہ رب ہی کس کا ہے؟ سرکار کا. تو ہم پھر کیوں نہ کہیں آ دیے نہ پا دیے گل ساری وہ قال ابو الوفا فرماتے ہیں قل ضیق یصیح ویسقط فإن الضیق یصیح الی یوم القیامہ. فرمایا قیامت تک جتنے موقع بولیں گے وہ ایک ہی آواز دیں گے, اور وہ آواز یہی ہوگی کہ گل ساری کل ضیق یصیح, سارے مرغے بولے اور بول کے چپ کر گئے. اب صبح قیامت تک جو مرغا بھی بولے گا وہ یہی صدا دے گا کہ گل ساری گل ساری گل سرکار دیے, بات سرکار کی ہے, دامن سرکار کا ہے, اول سرکار ہے, آخر سرکار ہے, ظاہر سرکار ہے, باطن سرکار ہے, زمین پر ذکر سرکار کا ہے, آسمان پر چرچے سرکار کے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اپنے اس محبوب کو مختار کل کائنات بنا دیا. جس کو جب چاہے, جہاں چاہے, جتنا چاہے, جیسے چاہے عطا فرماتے ہیں. یہ ان کا اختیار ہے, جسے چاہے, جس پہ اٹھ گئی ایک نظر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سارے جام. آؤ دامن مصطفیٰ میں بھیک چاہیے, آؤ دامن مصطفیٰ, آؤ دامن مصطفیٰ میں. کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہتے ہو ملے گی, آخرت چاہتے ہو ملے گی, اور اگر وہ چاہتے ہو جو سرکار چاہتے ہیں تو سرکار تو یہ چاہتے ہیں
کہ تمہارا کلیجہ ہو اور اس میں عشق مصطفیٰ ہو، سینہ تمہارا ہو عشق سرکار ہو، دل تمہارا ہو عشق سرکار ہو، محبت سرکار ہو، ادب سرکار ہو، تعظیم سرکار ہو، تقریم سرکار ہو، ادب سرکار ہو، محبت سرکار ہو، مودت سرکار ہو، اور تم اٹھو تو کہو سرکار، بیٹھو تو کہو سرکار، چلو تو بھی کہو سرکار، اور سانس لو تو بھی کہو سرکار، سانس باہر آئے تو کہو سرکار، سانس اندر جائے تو بھی کہو سرکار، دل دھڑکے تو کہے سرکار، سرکار سرکار سرکار۔ تمہارا تو یہ حال ہونا چاہیے۔ تو مختار کل کائنات اللہ نے جس ہستی کو بنایا ہے وہ فقط ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام جان جہاں ہے۔ وہ ہستی جان عالم ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ اللہ کے نائب اعظم ہے، وہ اللہ کے خلیفہ مطلق ہے، وہ اللہ کے محبوب اعظم ہے، وہ نقطہ دائرہ وحدت ہے، وہ ہے کہ جو اصل مادہ ایجاد خلقت ہے، وہ ہے کہ کائنات ساری ان کے نور سے منور ہے، وہ ہے کہ جو ذات حق کے نور سے منور ہے۔ ارے اور کیا پوچھتے ہو؟ رب کریم نے ساری کائنات پر جو تجلی فرمائے وہ تجلی ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے ہی فرمایا ہے۔ سرکار جسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اختیارات ہیں سرکار کے، یہ آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمائے۔ یہ آپ نے واقعہ بخاری شریف کی روایت مشہور ہے، سن رکھی ہوگی۔ وقت کا میں حدیث کی عبادت کے بغیر ہی سیدھا اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ایک عورت تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک ممبر تیار کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، ممبر تیار کرو۔ اس خاتون جو صحابیہ تھی انہوں نے ممبر تیار کیا۔ اس سے پہلے سرکار دو عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کو ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جمعے کا دن آیا، جان عالم جانا ممبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ جب جلوہ فروز ہوئے تو آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہوا کیا کہ خطبہ ارشاد جب فرما رہے تھے تو ہمیں ایسے کسی کے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی اونٹ کا گم شدہ بچہ اپنے ماں کے فراق میں روتا ہے۔ کہتی ایسی آواز آنے لگی، ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ کیا ہے۔ سرکار کریم جان عالم ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس ستون کے پاس گئے۔ تو جو ستون کے پاس گئے تو سرکار نے یوں اسے اپنے دامن میں پناہ عطا فرمایا۔ یہ دامن وہ ہے کہ ساری کائنات کو اگر سرکار اپنے دامن کو یوں کرے، فقط یوں، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ، اگر سرکار یوں اپنے دامن کو اٹھائے اور پھر یوں کرے اور پھر یوں کرے تو ساری کائنات سرکار کے دامن میں سمٹ جاتی ہے۔ سرکار نے اس ستون کو، اس ستون پہ بھی قربان جائے جسے سرکار نے اپنی پناہ میں لیا۔ خوش وقت ہے وہ ستون جسے جان رحمت نے اپنی پناہ میں لیا۔ پناہ میں لیا، سرکار نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ جیسی ستون کو سرکار نے اپنے دامن میں لیا تو وہ ایسے کہ جیسے ماں کا پچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آ کے خاموش ہوتا ہے، ایسے وہ ستون خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، خاموش ہوا۔ سرکار نے فرمایا ماں کیا مانگتا؟ سرکار عطا کرنے پہ آئے تو ستونوں کو عطا کہ دامن میں کون سی کمی؟ یہ مختار ہے جسے جو چاہیں جب چاہیں۔ فرمایا ماں ستون کیا مانگتا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خود ارشاد فرما دیں، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ مختار جو چاہیں فرمائیں۔ فرمایا اس بات پہ راضی ہو جا
کہ جنت ہوگی اور جنت میں ہم تجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. تو یارو قربان نہ پھر جائیں اس آقا پر کہ جو ستونوں کو بھی نہ بھولیں. پھر قربان نہ جائیں اس احد پہاڑ پر کہ جو نظر آنے میں تو مٹی کا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر قربان نہ جائیں اس آقا پر جو پہاڑوں کو بھی نہ بھولیں. پھر قربان نہ جائیں اس آقا پر جو ستونوں کو بھی نہ بھولیں. تو اگر وہ ستونوں کو نہ بھولیں پہاڑوں کو نہ بھولیں تو پھر ان غلاموں کو کہاں بھولیں. سرکار نے فرمایا یہاں زمین کھودو. زمین کھودی گئی. سرکار نے اس کے اندر اسے کھپا دیا. اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, ایسا ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ ایک دیکھیں بات کہ آپ اس مسجد کے اندر کنویں لگے ہوئے ہیں, لائٹیں لگی ہوئی ہیں, بجلی کا نظام سارا چل رہا ہے, اچانک پیچھے سے ٹرانسفارمر آپ کا بند کر دیا جائے تو اب آپ یہ بتائیں وہ ٹرانسفارمر اس کو آن کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے نا, تو بٹن ہی اوپر کرنا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں پر آپ کی بجلی کی تاریں بھی نہ ہوں اور بلب بھی سامنے ہو, بس تاریں نہ ہو, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تاروں کے بغیر مین سوئچ کو اوپر کریں اور لائٹ آن ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اب جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ تو پہلے سے نظام موجود تھا, بولنا پہلے سے مردوں میں موجود ہوتا ہے. جو مردے ہوتے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں بولنے کی طاقت ان میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اور مانو جاگ کے ذرا سنو, جو مردہ ہوتا ہے پہلے وہ زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ اب اس رکے ہوئے نظام کو جو چلائے اس کا نام عیسیٰ ہے. جو نظام ہی نہ ہو اس میں نظام پیدا کر کے اس میں قوت کائنات پیدا کری, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اسے مختار کل کائنات جانے جانا کہتے ہیں. اس دور میں کہاں طاقت تھی بولنے کی, اس میں کہاں طاقت تھی محسوس کرنے کی, اس میں کہاں طاقت تھی کہ وہ دیکھ سکتا, لیکن اس نے دیکھا نہ دیکھا. اس نے دیکھا کہ سرکار آج میری ساتھ ٹیک نہیں لگا رہے, اس نے دیکھا کہ آج سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہے, اس نے محسوس کیا کہ آج سرکار نے اپنی پشت مبارک سے مجھے ٹھنڈک نہیں پہنچا. اس نے یہ بات جانی اور پہچان لی, پھر اس کے بعد وہی سرکار سے باتیں بھی کرنے لگا. پتہ کیا چلا, جس کے اس ٹکڑے میں, اس دل والے گوشے میں سرکار کا عشق آ جاتا ہے, پھر مردے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. پھر انسان کے دل میں اگر عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر اس کے دل میں اللہ پاک نور پیدا فرماتے ہیں. سرکار کو جو اللہ پاک نشانی عطا فرمائے وہ لاریب ہے, وہ یکتا ہے, وہ نہ کسی اور کو عطا فرمائی نہ کسی اور کو دی. اللہ کریم کے محبوب جان عالم جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا ایک قطرہ ہے, ایک قطرہ ہے عشق مصطفیٰ کا. اب دیکھیں اولین میں آخرین میں جس کو جو ملا سرکار سے ملا. امام بصیری کیا فرماتے ہیں, کلہم من رسول اللہ ملتمس غرف من البحر اور مشک من الدیان. آپ فرماتے ہیں پہلے کو جو ملا, بعد والوں کو جو ملا, نبیوں کو جو ملا, رسولوں کو جو ملا, وہ سرکار کے در دولت سے ملا. اور کیا فرماتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمس, یہ سارے کے سارے رسول عرض گزار ہے سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ اپنی رحمت کے دریا میں سے ایک چلو, اگر وہ نہیں تو ایک قطرہ ہی ہمیں عطا فرما دیجیے. سرکار کی عشق کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے, سرکار کی عشق کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے تو بس پھر بات بن جاتی ہے. اللہ کریم جل شانہ ہمیں اپنے محبوب کریم آقا جانے عالم جانے جانا سید الاولین والآخرین کریم آقا محبوب دو جہاں سرور سروارہ حضور النور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی دولت لازوال عطا فرمائے. اسی میں
مرنا جینا عطا فرمائے. ہمارے ہاتھ ہوں اور ہم گناہگاروں کے ہاتھ ہوں اور ہمارے ہاتھوں میں دامن سرکھا. سرکار کے دامن کے سوا کائنات میں کوئی بات نہیں بنتی. اللہ کریم مجھ گناہگار کی جو معروضات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی الفاظ ایسے ادا ہوئے کہ جو اللہ جل شانہ وعز جمالہ کی شان کے لائق نہ تھے، میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار معافی کا خواستگار ہوں. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اگر کوئی جملہ صحیح ادا نہ ہوا تو میں کریم محبوب دو جہاں کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار معافی کا خواستگار ہوں. آپ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے آپ سب مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہیں. آپ سب کے جو ان میں لگنے والی مٹی مجھ سے اور یہی درس ہے ہمارے شیخ کریم ذکر اللہ بالخیر. اللہ میرے شیخ کریم کے ذکر کو خیر سے بلند فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کرنے کو دو ہی کام، دینے کو روٹی اور لینے کو نام. فرمایا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کے کلیجوں میں سرکار کا عشق پیدا کرنا، یہ انسان کا مشن ہونا چاہیے اور اس کی زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے. بات بن جاتی ہے. چلیے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو، اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. غنیمت جانی ہے چند گھڑی میرے بیٹھنے کو، غنیمت جانی ہے چند گھڑی میرے بیٹھنے کو، قضا کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. اللہ پاک